علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث القدسی: یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ یا عبادی انما هي اعمالکم احصاها لکم ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین، محترم ناظرین، آج کی رات ہم اور آپ جس رات میں داخل ہوئے ہیں، یہ رات ایک ایسی رات ہے جس رات کو سونے کے بعد ایک انسان کو سنجیدگی کے ساتھ، ایک انسان کو اپنے دل کو حاضر و ناظر کر کے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی عطا کی تھی، ان میں سے 1 سال گھٹ گیا۔ میرے آج جو مختصر سے درس میں گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے: اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی رات یقیناً ہماری زندگی کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازلہ میں ہماری عمر کی قید لگائی تھی، اس عمر کے 1 سال کی آخری رات ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کے بجائے، ایک انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے اعمال کا تجزیہ کرنے کے بجائے، آج کی رات ہر اس کام کو کر جاتے ہیں، ہر اس برائیوں کو کر جاتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، جس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور اس اعمال کے درمیان ایک آڑ رکھ دیا تھا۔ محترم ناظرین، ایک انسان کو چاہیے کہ یہ تھا، بہت مختصر سی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تمام تر چیزوں سے کٹ کر کے بس میں آپ کو 2-3 باتیں میں بتا رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کی رات جو انسان منا رہا ہے، ہیپی نیو ایئر اور نیا سال کی مبارکبادی دے رہا ہے، یقیناً یہ قابل مبارکباد نہیں ہے۔ انسان کو سوچنا، ہماری زندگی کا 1 سال اور ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو غم ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ایک دوسرے کی اور اپنے آپ کے اعمال کا تجزیہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال میں کتنے اعمال کیا ہے، ہم کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا تجزیہ، ہمارے اعمال کا محاسبہ ضرور کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اے میرے بندے، اگر تمہارے تمام کے تمام پہلے کے لوگ اور تمام کے تمام بعد کے لوگ، تمہارے جن، تمہارے انسان، سب مل کر کے ایک واحد اور کیا کہتے ہیں ایک اونچی جگہ، بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کے ہم سے مانگے، اور میں ہر اس انسان کو اس کے مانگنے کے موافق میں اس کو جزا دیتا رہوں، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سوائے اتنی ہی کمی آئے گی کہ الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر،
کہ ایک سوئی کو سمندر میں آپ ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اس سمندر کا پانی جتنا آتا ہے اس سوئی کے اندر اتنا ہی گھٹتا ہے، اس کے علاوہ نہیں گھٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اے لوگو، ہم نے تمہارے اعمال کو بالکل گن کر کے رکھا، محاسبہ کر کے رکھا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس کا تجزیہ کرو، تم بھی اس کا محاسبہ کرو۔ اگر تم نے یہ پا لیا کہ ہم نے پچھلے والے سال میں بہت اچھا اعمال کیا ہے، تو اپنے آپ کو خوش ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں، بلکہ اور زیادہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو نیکی کے کام میں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، کہ اگر کوئی انسان اپنے اعمال کو، اپنے نیکیوں کو زیادہ بہتر پاتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ انسان یہ سوچتا ہے، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پچھلے ایک سال کی زندگی کو غلط چیزوں میں، غلط کاموں میں، غلط رویوں میں ہم نے گزارا ہے، تو فلا یلومن الا نفسہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی کیا کرے، ملامت کرے، اپنے آپ کو ہی روکے، اپنے آپ کو ہی ان چیزوں سے توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو ادھر سے لائے۔ میرے بھائیوں، یہ 31 دسمبر کی رات ایک ایسی خطرناک رات ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ تمام برائیاں کی جاتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں ہزاروں ماؤں اور بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں وہ تمام امور انجام دیے جاتے ہیں جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کے اندر پٹاخے اور دھماکے کیا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جس میں انسان پہلے مرتبہ شرابی بنتا ہے۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جس کے اندر انسان سب سے پہلے شراب پیتا ہے، گانجا پیتا ہے، اسی طریقے سے چرس اور دوسری نشہ کا عادی بنتا ہے۔ یہی وہ رات ہوتی ہے جس کے اندر وہ تمام کے تمام بدعات و خرافات کو انجام دیا جاتا ہے جس کا قلعہ کما کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے تشریف لا چکے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی راتوں کو بھی ان تمام تر راتوں کو کی طرح ہی منائی جائے، ان تمام راتوں کی طرح عبادت کی جائے جیسا کہ ہم نے پچھلے سال میں ان راتوں کو گزارا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ہمیں اتاولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے اپنے نفس کے محاسبہ کرنے کی، ورنہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو لکھ کر کے رکھ دیا اور کل قیامت کے دن آپ کے سامنے لا کر کے کھول کر کے رکھ دیا کہ دیکھو میرے بندے، میں نے تمہارے تمام اعمال کو کیا کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، تب اس دن ہمارا جواب کیا ہوگا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ہماری ایک چھوٹی سی بھی غلطی کو، بڑی غلطی کو، کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ سب کو لکھ کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ وہ دن ہمارے سامنے آ جائے، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کا تجزیہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا پایا، کیا کھویا، ہم نے کتنے نیک اعمال کی، کتنی برائیاں کی۔ اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہیں تو فلیحمد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے، اور اگر ہمارا معاملہ اس کا برعکس ہو تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور اس کے بارگاہ میں رو کر کے ہمیں ہماری مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے تو فلا یلومن الا نفسہ، کہ میرے بھائیوں اس وقت اپنے آپ کو ہی، اپنے نفس کو ہی صرف لعنت و ملامت کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان راتوں کی اور خصوصاً 31 دسمبر کی راتوں کی شرور و فتن سے محفوظ